اسی طرح سے آخرت میں کہ جب کوئی ساتھ دینے والا نہیں ہوگا، کوئی مونس، کوئی مددگار، کوئی غم گسار، بلکہ حدیثوں میں یہ مضامین موجود ہیں کہ اپنا جو ہے وہ دور سے دیکھ کر راستہ بدل لے گا کہ کہیں یہ کچھ مانگ نہ لے۔ قرآن نے اس مضمون کو بیان فرمایا کہ یوم یفر المرء من ابیہ اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ، کہ اس دن ہر ایک دوسرے سے بھاگ رہا ہوگا، بھائی بھائی سے بھاگ رہا ہوگا، شوہر بیوی سے بھاگ رہا ہوگا، باپ بیٹے سے، بیٹا باپ سے بھاگ رہا ہوگا دور۔ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، اس دن ہر ایک کو ایسی فکر ہے کہ وہ فکر ہی اسے بس ہے، تو اپنی فکر ہی میں اتنا پریشان ہوگا، اور جو اللہ تعالیٰ ایک جلال کا ماحول قائم فرمائے گا تو اس جلال کی کمال کی وجہ سے ہر ایک پر ہیبت طاری ہوگی اور ہر ایک کو اپنی فکر لگی ہوگی۔ کفار کے بارے میں فرمایا کہ اگر دنیا جہاں کی دولت ان کے پاس جمع ہو تو وہ قیامت کے دن اپنی جان چھڑانے کے لیے کہیں گے سب لے لو، ہمیں چھوڑ دو، نو بارگیننگ، کوئی بارگیننگ نہیں کریں گے، کیونکہ وہ اللہ کا جلال دیکھ کر سب کچھ دینے کے لیے تیار ہوں گے، لیکن چونکہ ایمان نہیں ہوگا تو کوئی فدیہ، کوئی عوض قبول نہیں کیا جائے گا۔ ایسے موقع پر، ایسے مرحلے میں جو ذات ہماری مونس و مددگار اور کام آنے والی ہو، اس سے کس کے درجے میں محبت ہونی چاہیے۔ تو ان اسباب کو جو ذکر کیا اس کا سبب یہی ہے کہ ہم اس میں غور و فکر کریں، اور غور و تفکر کے نتیجے میں پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو اپنے دل میں پیدا کرنے کی کوشش کریں، قیامت کا حقیقی منظر اپنے سامنے لے کر آئیں، اور اس منظر کے پیش نظر تو جب تک آپ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو اچھی طرح سے جانیں گے نہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ یہ ایک بالکل ایسی شخصیت ہے جس کی مثال نہیں مل سکتی ہے۔ اور آپ کسی بھی جہت سے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو دیکھ لو، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ، فی رسول اللہ فرمایا، کسی ایک جہت کا تعین نہیں فرمایا، یوں نہیں فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي صَلَاةِ رسول اللہ أُسْوَةٌ کہ تمہارے لیے نبی کریم کی نماز میں ایک عملی نمونہ موجود ہے، اسوہ ہے، حضور کے روزے میں اسوہ ہے، کسی بھی ایک جہت کو متعین نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا حضور کی شخصیت میں، حضور کی ذات میں تمہارے لیے بہترین عملی نمونہ ہے کہ اللہ تعالیٰ، اگر تم تلاش کر رہے ہو کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کیا عمل مقبول ہے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کون سا عمل میرے لیے قرب کا باعث بن سکتا ہے، دنیاوی اور اخروی سعادتوں کا سبب اور ذریعہ بن سکتا ہے، تو وہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی ہے۔ تو جب تک ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو پہچانیں گے نہیں، محبت درجہ کمال کو نہیں پہنچے گی۔ جب آپ مطالعہ کرتے رہیں گے تو ایک نیا روشن اور چمکتا ہوا آپ کی زندگی کا پہلو سامنے آئے گا، اور آپ اش کر اٹھیں گے اور درود و سلام بھیجیں گے اللہ کے پیارے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس سے کیا معلوم ہوا کہ اپنی زندگی میں رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے مطالعے کو شامل فرمائیں۔